میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالغفار صاحب بہاولپوری جو کہ مدیر ہیں جامعہ اشاعت العلوم چیچاوتنی اور گولڈ میڈلسٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ و طلباء، عمائدین علاقہ، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، بچوں کے قرآن مجید کی تحفیظ کی تکمیل کی نسبت سے ہم جمع ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان پڑھنے والے نونہالوں کو، پڑھانے والے اساتذہ کو، ان کے والدین کو اس سارے عمل کے نتیجے میں جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ منتظمین کا حسن انتظام، معاونین کا پوری وارفتگی اور اخلاص کے ساتھ تعاون اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنائے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ احباب کی خدمت میں قرآن مجید کے اہمیت کے اعتبار سے چند باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں سے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو یہ چاہے کہ وادی عقیق میں یا بطحا میں جائے، مدینہ سے تھوڑا سا باہر دو پہاڑوں کے درمیان کا نشیبی علاقہ، فرمایا وہاں جائے اور بغیر کسی پہ ظلم کیے، اللہ کی حد پامال کیے اور بغیر کچھ صرف کیے ایک اونٹنی کا مالک بن جائے۔ 21ویں صدی عیسوی میں ہمارے روڈوں پہ بھاگنے والی گاڑیاں اس قدر افراط ہے کہ شاید اب اونٹ کا یہ پرپوزل سمجھنا مشکل ہے۔ اس زمانے میں اونٹ آج کی پراڈو ہی تھا، عرب میں اس سے بہتر سواری نہ تھی۔ فرمایا آپ اس وادی میں جائیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، آپ کا سرمایہ لگتا نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بہترین سواری، سب سے اچھی گاڑی ملتی ہے۔ کوئی ہے جانے والا؟ عرض کیا اللہ کے نبی، پیشکش اتنی شاندار ہے اور یہ پیشکش آپ کی طرف سے ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو پیچھے رہے گا؟ فرمایا پھر صبح دم مسجد میں آیا کرو، جس نے ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک گاڑی کا مالک بن گیا۔ جس نے 2 آیات سیکھ لی وہ 2 گاڑیوں کا مالک بن گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں ہیں، کچھ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے، فرماتے ہیں بیٹے آپ
یہاں کیا کر رہے ہیں انکل، کیا کریں؟ فرمایا مسجد میں جاؤ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس میں سے اپنا حصہ لے کے آؤ۔ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اپنی نسبتوں پر، ہم اسے شرف کا باعث سمجھتے ہیں کہ میں بڑے باپ کا وارث بنا، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ہم سیمینیئرز، ایوارڈز ہم باقاعدہ سجا کے رکھتے ہیں، یہ مجھے فلاں کے ہاتھ سے دیا گیا، یہ قلم فلاں کے استعمال میں رہا، اور یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جوانوں کو تلقین فرماتے ہیں، یہ اصل میں عز و شرف کا باعث ہے، جاؤ جا کے رسول اللہ کی میراث لے کے آؤ۔ بہت بڑے شرف کی بات ہے اگر آج بھی کسی فیصل آباد کے بسنے والے کو یہ نوید جاں فضا سنائی جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تجھے مل رہی۔ کعبہ مشرفہ کا غلاف دنیا میں اس کے ٹکڑے بٹتے ہیں، حصے اس کے بڑے بڑے لوگوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ باقاعدہ فریم کرا کے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کپڑے کا، ریشم کا وہ ٹکڑا ہے جو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ 1 سال لگا رہا۔ یقیناً یہ مبارک ہوگا، لیکن اس چیز کی تبرک کا کیا معیار ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جسے رسول اللہ کی وراثت قرار دیتے، وہ نوجوان گئے مسجد میں، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے اور عرض کیا آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں تقسیم ہو رہا ہے، کچھ آپ لے آئیں، تو وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ لوگوں نے وہاں کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، ایک مولوی صاحب مسائل بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ایک حلقہ بنا ہوا تھا، اس میں حلال و حرام کی بحث جاری تھی، لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بحث کرتے تھے، تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ جناب ابو ہریرہ سرور کونین کے فرامین روایت کرنے والے سب سے بڑے صحابی فرماتے ہیں فَذَاكَ مِيرَاثُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حلال و حرام کی بحثیں، وہ صحیح اور غلط کے امتیازات، قرآن مجید کے فہم کے وہ اسالیب، وہ حدیث رسول کا درس، اللہ کے نبی کی میراث یہی ہے، اسی کے لیے تمہیں توجہ دلائی تھی، جاؤ وہاں سے جا کے علم کا کچھ حصہ لے کے آؤ تاکہ تم بھی رسول اللہ کے وارث قرار پاؤ۔ بہت نسبتیں ہیں ہماری، میرا باپ مجھے فیکٹری دے کے گیا ہے وراثت میں، میرا باپ میرے لیے جمع جمایا کاروبار چھوڑ کے گیا ہے، واللہ یہ بچے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، اس ادارے کے متعلقین و معاونین لائق صد مبارکباد ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو محمد رسول اللہ کی میراث کا وارث بنایا ہے، اور یہ بات یاد رکھو، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا ساری ڈیجیٹل ہو چکی، ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے ہر بندہ مصروف عمل ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ترقی معکوس کا شکار ہیں۔ بدترین اخلاقی معیار، رسوا کر دینے والے کردار، شرمناک انسانی رویے،
پورے معاشرے کو تعفن سے بھر دیے گئے، بھر دینے والے ہمارے کردار و عوامل، اصل باعث کیا ہے؟ وہ چیز جو اخلاق سنوارتی ہے، جو کردار سازی کرتی ہے، جو اخلاص و للہیت پیدا کرتی ہے، جیسے آخرت کا شوق اور دنیا سے تنفر جنم لیتا ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا الا من رحم ربنا، اور ایک عارضی دنیا، اسے مقصود حیات بنا کے اس کے پیچھے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہے سفر تیز تر ہے، حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ، بھاگ دوڑ بہت ہے، مشقتیں بہت ہیں، تدبیریں اس کے لیے جستجو بہت ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اور یہ دانشوروں کی مجلس ہے، میں بہت اصولی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ انسانی جسم اور پھر اس سے آگے ہمارا سارا معاشرہ، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس میں روح ہے۔ جسم سارا مٹی سے بنا ہے، بات سمجھ آ رہی جی؟ تھوڑی سمجھ آ رہی، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ جسم سارا، شاہ جی تسی نہیں بولنا، یہ تو پتہ لگتا تھوڑی قوم نوں بولنا ہوتا کہ نہیں۔ جسم سارا مٹی سے بنا ہے، اور اس کی جملہ ضرورتیں بھی اللہ نے مٹی سے رکھی۔ آپ کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، کاٹن زمین پیدا کرتی ہے۔ آپ کو چھت بنانے کے لیے پتھر، مٹیریل، لوہا چاہیے، یہ سارا مٹی دیتی ہے۔ آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے اناج چاہیے، یہ مٹی دیتی ہے۔ آپ کو پیاس بجھانے کے لیے مشروبات چاہیے، یہ سارے زمین سے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آپ کے تن کا اچھا ہونا، آپ کے جسم کا مضبوط ہونا، آپ کی عشائشوں کا، سہولتوں کا فراواں ہونا، یہ دنیا کی ترقی کی ضمانت نہیں ہوا کرتا۔ اخلاق اچھے ہوں، کردار شاندار ہوں، عقائد بہت پاکیزہ ہوں، نظریات بہت بالیدہ ہوں، نگاہیں دور رس ہوں، فکر و نظر بڑی گہری ہو، بصیرت بڑی عمیق ہو، تو اچھے معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ اور یہ ساری خوبیاں تعلق رکھتی ہیں روح کے ساتھ، اور روح آسمان سے آئی ہے، جسم مٹی سے آیا ہے، اس کی ضرورتیں ساری مٹی سے دی گئی ہیں۔ اور روح، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، آپ فرما دیں یہ امر ربی ہے، یہ امر ربی آسمان سے آیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جب رحلت ہوئی، نگاہیں کھلی ہوئی تھیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی، اور یہاں اس موقع پر فرمایا جب روح نکل کے آسمان کی طرف جاتی ہے تو نگاہیں، انسان کی نگاہیں اپنی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ روح وہیں پہ جاتی ہے جہاں سے آتی ہے، اور جسم وہیں پہ جاتا ہے جہاں سے، جسم مٹی سے آیا ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ جسم کی ساری ضرورتیں اللہ نے مٹی میں رکھی ہیں، اور روح کی ساری ضرورتیں آسمان سے آئی ہیں۔ روح کی ضرورتیں کیا ہے؟ حسن عقیدہ، تزکیہ نفس، اعمال و کردار کی پاکیزگی، اچھے اخلاق، یہ سارے مذہب سکھاتا ہے۔ آپ کی یونیورسٹی، آپ کا کالج، آپ کا رائج الوقت ایجوکیشن سیٹ اپ آپ کو روح کی چیزیں، آپ کو جسم کی ضرورتیں فراہم کرتا ہے۔ روحانیت سے ان ساری نعمتوں کا کوئی تعلق
وہ صرف کتاب و سنت میں ہے۔ کیا کہا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آسمان سے قرآن آتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سکھاتے اور اس سے ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے۔ ہمارا مسئلہ ہرگز روپے پیسے کی کمی، کیا خیال ہے؟ چیزیں بہت مہنگی ہیں، مجھے معلوم ہے، ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، باہر سے کوئی چیز آ نہیں رہی، ملک بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا فیصل آباد کی زمینیں اب ہریالی نہیں اگاتی، فصلیں پیدا نہیں کرتی؟ کیا تیری فضاؤں میں ہوائیں لہریں نہیں لیتی؟ کیا تیری زمینیں تیرے لیے خزانے نہیں اگلتی؟ سب کچھ موجود ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن، بددیانتی، چوری، ڈکیتی، بد کرداری، بد اخلاقی اس قدر زیادہ گہری ہو گئی کہ سونا اگلنے والی زمینیں ہونے کے باوجود، بہترین موسم ہونے کے باوجود، پوری روئے زمین پہ سب سے زیادہ پاور یوتھ رکھنے کے باوجود آپ اگر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ضرورتیں تیرے پاس جسم کی ضرورتیں ہیں، تیری روح مر چکی ہے جو جسم کو لیڈ کرتی ہے اور جس سے ایک اچھا صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو اٹھا کے، پیٹوں پہ پتھر بندھوا کے، ہاتھوں میں وہ ایٹمی پاور، دنیا کی بہترین فوج، ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ، کچھ نہیں، ہاتھوں میں کدالیں تھمی ہوئی ہیں، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سرور کونین تب فرماتے تھے مکوکش کے خزانے اللہ نے تمہیں عطا کر دیے، کیسر و کسریٰ کی ساری دولتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب فرماتے تھے الآن نغزوہم ولا یغزوننا، کوئی قوت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو آج کے بعد مدینہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے، ہم جائیں گے انہیں پامال کریں گے۔ تعجب ہوتا ہے نا، کھانے کے لیے ملتا کچھ نہیں ہے، وہ جابر کی ہنڈیا ہے، تھوڑا سا گوشت ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، 1400 تو ایک ہنڈیا کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، دو پتھر باندھ کے کدالیں اٹھا کے خندق کھودنے والے کیسر و کسریٰ کے زوال کی نویدیں سناتے ہیں۔ ان کی روحیں بڑی تر و تازہ تھی، انہیں اعتماد تھا اپنے رب کی ساری رحمتوں پر، متوکل تھے کامل۔ کس چیز نے انہیں یہ توکل سکھایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یونیورسٹی کھولی ہوئی نہیں تھی، کوئی ایڈمبرا اور کیمبرج کی بڑی بڑی ڈگریاں انہیں نہیں دیتے تھے۔ کہیں پڑھنے کے لیے فرینکفرٹ میں چلے جاؤ، برمنگم میں چلے جاؤ، تم نیو یارک میں چلے جاؤ، پینسلوانیا میں چلے جاؤ، اپنی ماں کے زیور بیچ کے، باپ کی زمینیں رہن رکھ کے، گھر کا سارا سرمایہ لٹا دو اور وہاں سے جا کے ان ظالموں کے علوم و فنون میں اس کا منکر نہیں ہوں، کرے آپ نے جو کرنا ہے، لیکن جو اندر کی تازگی ہے، جو ایمان کی مضبوطی ہے، جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، جو آپ کو سروائیول کے لیے سٹینڈ بائی کرتی ہے، وہ چیز آپ کی مضبوط روحانیت ہے، اور روحانیت کتاب اللہ سے آتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات آتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حکم اتارتے، اللہ کے نبی عام اجتماع کرتے مردوں کا، اس میں تفصیلات بیان کرتے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، تم نے یوں کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، یہ فرض کر دیا گیا ہے، اس سے رکنا واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ پہلے مردوں کو سمجھاتے، اس کے بعد خواتین کا اجتماع کر کے وہاں جا کے سمجھاتے، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک جز
پوری تفصیلات کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھاتے گئے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دل صاف ہوتے گئے. وہ جو زنا کے عادی تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے. جو چوریاں کرنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، ان سے بڑا پہرے دار کوئی نہ دیکھا دنیا میں. کیا سمجھتے ہیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈے کے زور پہ یہ معاشرہ تشکیل دیا؟ آیا ہے نا ایک آنے والا، اللہ کے نبی کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن ایک عادت ہے اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. کیا ہے؟ فرمایا بد کردار ہوں، لیکن یہ عادت چھٹتی نہیں ہے، زنا کی اجازت دے دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے بٹھایا ہے، آگے آ جاؤ، بیٹھو میرے پاس. اچھا، جو تو کسی کی بہن بیٹی اور کسی کی عزت کے متعلق سوچتا ہے، اگر یہی کچھ تیری بہن، تیری ماں، تیری بیٹی، تیری عزت کے متعلق کوئی سوچے تو کیسا لگے گا؟ اللہ کے نبی مجھے تو بڑی غیرت آئے گی. فرمایا جیسے تجھے غیرت آتی ہے جس کی عزت کے متعلق تو سوچتا ہے، کیا اسے نہیں آتی؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، آیات سکھاتے تھے، حکمت سمجھاتے تھے، جینے کا ڈھنگ بیان کرتے تھے. او بھائی یہ اچھا ہے اسے قبول کرو، یہ برا ہے اسے ترک کرو. تمہارا رب تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے، ایسا ہونے سے روکتا ہے. اس سے تزکیہ نفس ہوتا، دلوں میں پاکیزگی اترتی. وہ جو اختلافات تھے، وہ جو جھگڑے تھے، وہ جو نسلوں کی دشمنیاں تھیں، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن کے کھڑے ہیں. اور وہ اللہ اکبر، کیا عجب منظر ہے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کے بھائی کی، مصعب کے بھائی کی مشکیں کسی جا رہی ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے ہیں. پاس سے گزرے اور باندھنے والے کو فرماتے ہیں ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت ہے، تگڑی ساری رقم لے کے چھوڑیں گے. وہ حقیقی بھائی ہے لیکن ہے کافر، رسول اللہ کا منکر ہے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جانتا سمجھتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے اس سے. کہتا ہے مصعب، کیا تیری اور میری ماں ایک نہیں ہے؟ کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ فرمایا ماں ایک ہے لیکن بھائی میرا وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسی روح کی غذا کا حامل ہے، اسی قرآن کا ماننے والا ہے، اسی مصطفیٰ کے فرمان کو سینے سے لگانے والا ہے جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے. تو چونکہ منکر ہے اس لیے ماں ایک ہے لیکن تو دشمن ہے. اس کی اور میری ماں ایک نہیں ہے لیکن یہ میرا بھائی. ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. پارٹیز، اللہ نے جماعت بنانے کا حکم دیا ہے. جماعت حق پر ہوتی ہے، جماعت قرآن کے سنہری اصولوں پر تشکیل پاتی ہے، جماعت عقیدہ توحید کی علمبردار، جماعت اتباع سنت کی داعی، جماعت جنت کی طرف بلانے والی، جماعت انسانوں کو جہنم سے روکنے والی. پارٹیز، پارٹ، ٹکڑے، الگ الگ حصے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے. 228 پارٹیز رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن پاکستان میں. لیکن میرے بھائیو، اللہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تمہاری لیڈرشپ کے آنے والے نت نئے منشور اور نئے عجیب و غریب قسم کے نعرے، ہم روٹی دیں گے، ہم کپڑا دیں گے، ہم مکان دیں گے. آسمان کا رب کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. نہ روٹی تیرے اختیار میں ہے، نہ کپڑا تیرے اختیار میں ہے، نہ مکان تیرے اختیار میں ہے. وہ کہتا ہے ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے لیکن رول ماڈل بیجنگ ہوگا. ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے اور اپنا معاشی سسٹم سارا تل ابیب سے لیں گے. ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے اور تیرا پولیٹیکل سیٹ اپ سارا نیو یارک سے اڈاپٹ کردہ ہوگا. اور یاد رکھ میرے بھائی، اگر تو جماعت بننا چاہتا ہے، وحدت اختیار
اختیار کرنا چاہتا ہے، اختلافات سے دامن چھڑانا چاہتا ہے۔ یہ جو حصے بکھرے ہو گئے تیری قوم کے، جتنے حروف تہجی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تیرے ٹکڑے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قانون کے ساتھ روحوں کو بالیدگی عطا کی تھی، دلوں کو صاف کیا تھا اور انہیں وحدت کی لڑی میں پرویا تھا، وہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ آسمان سے قرآن اتارتا تھا، رسول انہیں سمجھاتے تھے، یہ سمجھ سمجھ کے ایک بنتے جاتے تھے۔ ایک ایسی جماعت جس طرف اٹھے سلطنتوں کی سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں۔ نہیں سمجھ آتا یہ فلسفہ کیسے ممکن ہے؟ مولوی قرآن پڑھ کے، اللہ اکبر، اور یہ بات ٹھیک ہے، مولوی تو ہیں، بڑا قرآن جاننے والے ہیں، نت نئی تفسیریں منظر عام پہ آ رہی ہیں، بڑے بڑی تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، حفاظ قرآن نکلتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے معاشرے میں؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اچھی طرح یہ بات یاد رکھو، ہم نے قرآن مجید کو امام نہیں بنایا، ہم اسے پڑھتے ہیں تبرک کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میں بھی ایک مدرسے کا مدیر ہوں، حقائق جانتا ہوں، ہم اسے پڑھتے ہیں تبرک کے لیے، ہم اسے پڑھتے ہیں صرف احترام کی حد تک، ہم نے اسے اپنا امام نہیں بنایا، اپنا مقتدا نہیں بنایا۔ جب قرآن مجید کو آپ امام بنائیں گے، نہ قرآن کا پڑھنے والا رسوا ہوگا، نہ قرآن کا سیکھنے والا کبھی کمتر ہوگا، اور نہ تیرے معاشرے میں یہ فتنے اور فساد ہوں گے جو آج موجود۔ کتنا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ؟ اور سمجھ لو یہ بات، اگر نیوزی لینڈ میں، ہالینڈ میں، ڈنمارک میں کوئی گستاخ اٹھ کے قرآن مجید کی توہین کی جسارت کرتا ہے تو یہ حوصلے ہماری بدعملی سے، ہماری لاپرواہی سے انہیں ملے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب کے حامل صرف حافظ نہیں ہیں، یہ اس کے محافظ ہیں، اس کی حدود پر، اس کی شروط پر، اس کے ضوابط عمل پر، اس کے دستور زندگی پر، اس کے حلال و حرام پر 100% عمل کے لیے یہ ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اتنی جرت نہ کر سکے کہ قرآن مجید کی طرف نگاہ بد اٹھا کے دیکھے۔ تو بنا قرآن مجید کو اپنا امام۔ قرآن مجید کے امام کا معنی کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ۔ جس نے قرآن مجید کو امام بنا لیا یہ اسے جنت لے کے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کاروبار یوں کرنا ہے، میں اپنے ضرب تقسیم نہیں لگاتا، ورلڈ بینک کے آرڈر کیا ہے، میرے ملک کا بینکنگ سسٹم کیا کہتا ہے۔ ہم نے ایک ڈیسک سجا لیا بینکوں میں، اسلامک بینکنگ، اور لوگ ہم سے آگے بحث کرتے ہیں جی آپ بڑے سخت ہیں جی، اب دیکھیں نا جی یوں ہوتا ہے پھر ووں ہوتا ہے، اور پھر اگر یوں نہ ہو تو پھر یوں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس نے اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر ایک کونے میں وہ جو تختی لگائی ہے اسلامک بینکنگ، اس کا معنی وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ یہ ایک ڈیسک اسلامک ہے اور باقی سارے نہیں سمجھے بات۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے یہ سارا غیر اسلامی۔ شرح سود آج کل کیا چل رہی ہے؟ 20%، 20%۔ اچھا ماشاءاللہ، شرح سود 20%، اور سسٹم اسلامک پریمیم اسلامک بینکنگ سسٹم من جعلہ امامہ۔ قرآن مجید سے کبھی پوچھا ہے اکنامک سسٹم قرآن کیا رکھتا ہے؟ قرآن مجید سے کبھی پوچھا ہے ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے؟ قیادت کا اہل کون ہے؟ جو حلال و حرام کو نہیں جانتا۔ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ حلال کو حلال ڈکلیئر کرنے والا، حرام کے حرام ہونے کو واضح کرنے والا،
ناجائز قسم کے، ناروا قسم کے، ناپسندیدہ قسم کے رسم و رواج کی صورت میں، برادریوں کی ڈیمانڈوں کی صورت میں، پارٹیوں کے بھاری برکم منشوروں کی صورت میں، زندہ باد مرد آباد کے نعروں جلوسوں کی صورت میں، یہ جتنے بوجھ تمہاری گردنوں پہ لدے ہوئے ہیں انہیں اتارتا ہے. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. انسانوں کی غلامیوں سے نکالتا ہے. تیرا لیڈر کیا کہتا ہے؟ ہاں اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کی تائید کر، لیکن تو اپنے لیڈر کی بندگی کے لیے نہیں بنایا گیا. کہتا ہے میں اس کے لیے جان دے دوں گا. تیری جان اتنی سستی نہیں ہے کہ تو کسی انسان کے لیے اسے لٹاتا پھرے. کہتا میرے بچے بھی اپنے لیڈر کی آن پہ قربان ہیں. تیرے بچے اتنے ارزان نہیں ہے کہ تو ایک جھوٹے انسان کے پیچھے اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹا دے. تجھے تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا. ہاں اس کے لیے جان قربان کر، اس کے لیے بچے قربان کر. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. وہاں سے صلہ بہت ملتا ہے، یہاں پھر شکوے کرتے پھرتے ہیں. اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا بچہ مر گیا، کسی لیڈر نے آ کے پوچھا تک نہیں. من جعلہ امامہ، قرآن مجید کو امام بناؤ، مسلح کا امام، بزنس مارکیٹ کا امام. تیرے سپیکر کی ٹیبل پہ قرآن مجید کے حلال و حرام کے سارے اصول و ضوابط موجود ہوں. مقننہ جب کوئی قانون بناتی ہے وہ پہلے قرآن پہ پیش کریں. قرآن کیا اس کا ہمیں حق دیتا ہے؟ اور سمجھو بات، ہم بہت سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. شیلڈز پہ یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. صحیح البخاری میں سرور کونین کی آب تسنیم کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے یہ ارشاد صادر ہوا ہے. لیکن یاد رکھو اس کا معنی بہتر ہے، قرآن پڑھنے والا بہتر ہے، پڑھانے والا بہتر ہے، واقعتاً بہتر ہے. لیکن اس کا معنی تھوڑا سا آگے بڑھائیں. خیرکم، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں خیر آئے، من تعلم القرآن، تو پھر یہ غور کرو کہ گھروں میں قرآن کی تعلیم کا معیار کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن. اگر تم چاہتے ہو تیری منڈی مارکیٹ میں خیر و برکت آئے تو دیکھو اس میں قرآن کے قانون کتنے رائج ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تیری پارلیمنٹ اچھے قانون بنائے اور کرپشن نہ کرے، کرپشن میں ایک دوسرے کو پروٹیکشن نہ دے، بلکہ اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کا ماڈل بنانے کے لیے کوئی کام کر دکھائے، تو پھر دیکھ تیری پارلیمنٹ میں جانے والے قرآن کتنا جانتے ہیں اور وہاں قرآن کے مطابق قانون کتنے بناتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے خزانے بھر جائیں تو پھر FIR کا جو چیئرمین ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت کا عالم اور اس کے حلال و حرام کے ضابطے جاننے والا، اسلامک اکنامک سسٹم کو سمجھنے والا، سود سے نفرت رکھنے والا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و برکت کے بتائے ہوئے سارے قرینے سمجھنے والا ان عہدوں پہ بیٹھا ہوگا. اور اس کتاب کے مطابق اگر وہ اکنامک سسٹم ڈیولپ کرے گا تو پھر وہاں برکتیں آئیں گی. واللہ نہیں جانتے، نہیں پتا سورۃ الفاتحہ نے کیا کہا ہے. بقرہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہود کی بدبختی کے اسباب کیا بیان کیے ہیں. آل عمران میں اقوام سابقہ کے جو قصے بیان ہوئے ہیں، توحید کے جو سبق سکھائے گئے ہیں. نساء میں، مائدہ میں حلال و حرام کے جو ضابطے بیان کیے، آراف میں، انفال میں، انعام و آراف میں اللہ نے ماضی کے جو داستانیں سنائی ہیں، انفال و توبہ میں غیرت و حمیت کے، شجاعت کے جو قرینے سکھائے ہیں، یوسف و یونس میں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات اور قصص بتائے ہیں. اگر تیرے بچوں کو، تیری کمیونٹی کو، تیری لیڈرشپ کو، تیرے افیسرز کو یہ چیزیں معلوم ہوں، آخرت کی فکر ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملاقات کا کچھ ذوق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ان کے دل میں کوئی داعیہ ہو، تو پھر یہ ساری خباثتیں اور ضلالتیں جو آج ہم پہ مسلط ہیں یہ نہ ہو.
سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ ہیں، قافلہ مرتب کیا، جاؤ، اللہ اکبر، یمن سارا اسلام کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے، شام کی سرحدوں پہ دستک ہو رہی ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے وہ منظر دکھایا۔ سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ عنہ آئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں تکیے سے ٹیک لگا کے آرام فرما ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ تو کہتے تھے اللہ کی مدد آئے گی، اب تو حالت یہ ہے کہ سانس لینا محال ہو گیا، حالات کب بہتر ہوں گے؟ فرمایا ایک بات یاد رکھو، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراضگی سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا خباب، وہ لوگ جو تم سے پہلے اللہ کی توحید کے ذمہ دار بنائے گئے، جو دین کے علمبردار تھے، خالی جہاز بھرا پوری فیملی کا، اور آخری عشرہ جا کے مسجد نبوی میں گزارا اور عید جا کے پھر لندن میں کی۔ یہ تماشے نہیں، جو واقعتاً دین کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے سمجھا آسمان سے وحی الہی ہمارے لیے اتاری گئی ہے، اللہ کی توحید کے علمبردار تھے۔ فرمایا سروں پہ آرے رکھ کے انہیں دو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن یہ ظلم بھی انہیں توحید کے نعروں سے باز نہ رکھ سکا۔ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، ان کی زبانوں پہ پھر بھی اللہ کی وحدانیت کے اعلان تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے واللہ لا یتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ۔ جب لوگ اسلام کے مطابق عمل کریں گے، دنیا پہ اسلام قائم ہوگا، پھر صنعاء سے چلنے والا حضرموت تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا اسے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، عدی اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کسرا فارس اپنے زمانے کا عفریت امریکہ، اس کے خزانے محمد عربی کے ماننے والوں کے قدموں میں ڈھیر کیے جائیں گے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کسرا فارس کے خزانوں میں سے آنے والے کنگن اٹھا کے سراقہ کی کلائیوں میں پہنائے، اور اللہ کی قسم کیا عجب نظارہ ہوگا، چشم کائنات نے ایسا منظر عز و افتخار کے یہ مظاہر کبھی دیکھے نہیں۔ فرمایا سراقہ کیا حالت ہے، عرب کا بدو اور کسرا فارس کے کنگن اس کی کلائیوں میں۔ کس چیز سے یہ ممکن ہوا؟ اسلحہ ساز کارخانے کتنے تھے مدینہ منورہ میں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی تھی، نیوکلیئر پاور، بجلی پیدا کرنے والی ٹربائنیں، یہ وہ دنیا کے وسائل، ایک چیز تھی، روحانیت تھی ان کے پاس، آسمان سے وحی اترتی تھی، رسول رحمت تبیین کرتے تھے اس کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب آتی تھی، اندھیرے چھٹتے تھے، روشنیاں پیدا ہوتی تھیں، جو عزیز و حمید ہے اس کے رستے کی شناخت ہوتی تھی، صراط مستقیم میسر آتا تھا، جینے کا ڈھنگ نصیب ہوتا تھا، اس پہ چلتے گئے۔ دنیا کا کوئی مارکہ ایسا نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس میں شکست خوردہ قرار دیے گئے، دریاؤں کو روندا ہے، صحراؤں کو پامال کیا ہے، اقتدار کے ایوانوں پر اللہ کی توحید کے پرچم لہرائے ہیں۔ ہاں کھانے کے لیے کچھ ملتا تھا، نہیں ملتا تھا، لیکن روحیں بڑی مضبوط تھیں، ایمان بڑے سٹرانگ تھے، توکل بڑا کامل تھا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دنیا کا کوئی شرف رکھا باقی جو اصحاب محمد کو نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا حفظ بہت بڑا شرف ہے، کائنات کے خالق کا کلام مخلوق کے دل میں، واللہ اس سے بڑا شرف کیا ہے۔ لیکن قرآن کو امام بنانا، قرآن کو اپنی زندگی کا قائد اور رہبر بنانا، من جعلہ امامہ
قادہ الی الجنہ، جو قرآن کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو قرآن روکتا ہے اس سے رکتے ہیں۔ فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قادہ الی الجنہ، دنیا میں تو شرف ہے ہی، اللہ قیامت کے دن تمہیں جنت عطا کرے گا، اور قرآن سفارشی ہوگا۔ القرآن شافع مشفع، اللہ کا کلام تیری وکالت کرے گا، عرش والے یہ ہے جو میرے حلال و حرام کے قرینوں کے مطابق چلتا رہا۔ میں نے کہا بچیوں کو پردہ کرا، اس نے کرا دیا، نہیں دیکھا دنیا کیا چاہتی ہے، اور مارچ ہو رہا ہے، یہاں لوگ اپنے حقوق کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ہمیں اپنے حقوق چاہیے، مردوں کو اپنے حقوق چاہیے، جو مالکان ہیں انہیں اپنے حقوق چاہیے، لیبر کو اپنے حقوق چاہیے، ٹیچرز کو اپنے حقوق چاہیے، اسٹوڈنٹس کو اپنے حقوق چاہیے، بیویوں کو اپنے حقوق چاہیے۔ پوری دنیا اپنے حقوق کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کوئی ایک تحریک، کوئی ایک موومنٹ ایسی ہو جو حقوق کی بجائے فرائض کی طرف متوجہ کرنے والی ہو۔ بگاڑ کب جنم لیتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے حقوق کے چکر میں ہے، ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کوئی تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا حکمران تم سے اپنے حقوق لے لیں گے، تمہارے حق ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ فرمایا تم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہنا، اپنے حقوق اللہ کی سپرد کر دینا۔ معاشرے بنتے ہیں ذمہ داریوں کی ادائیگی سے۔ ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، مسکنسپشن ہے یہ، ہم غلط سمت میں بھاگ رہے ہیں۔ میرے حقوق، میرے حقوق، میرے حقوق، اللہ نے سب کے حقوق واضح کر دیے، لیکن تجھے حقوق کے حصول کے لیے نہیں بنایا گیا، تجھے ذمہ داریوں کی ادائیگی سونپی گئی ہے، تو اپنے فرائض ادا کرے گا، تیرا جو فریق مخالف ہے اس کے حقوق اسے ملیں گے، وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، تیرے حقوق تیرے قدموں میں آئیں گے۔ یوں معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے قرآن نے میرے حقوق کا تحفظ کیا، وہ اس کے حلال و حرام کے قرینوں کو سمجھتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، روشنی، نور، اجالا، ضیاء، جس میں تاریکی نہیں۔ ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک ایسا روشن دین، ایسی شاہراہ، ایسا موٹر وے، شاندار رستہ جس میں کوئی طریقی نہیں ہے، بھٹکنے کا کوئی احتمال نہیں ہے، اندھیرے کا دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اگر اس روشنی کو چھوڑ کے کوئی اور چراغ ڈھونڈنے جاؤ گے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہم اسی چکر میں، یہ روشنی ہے ہمارے گھر میں، وہ تاک نسیاں پہ سجی ہوئی ہے، وہ سر سے 2 فٹ اونچا ایک ہم نے وہ الماری بنائی ہوئی ہے، اس میں 3 غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہے، بیماروں کو لکھ لکھ کے ان کے گلوں میں لٹکاتے ہیں، مریضوں کو شفا کے لیے گھول گھول کے پلاتے ہیں، اس کے دم بھی کیے جاتے ہیں، تویز فروش اس کے چلے بھی کرتے ہیں، وہاں پیشہ ور ملا اس کے شبینے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا استعمال ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، ہم اسے سمجھیں، اسے جانیں، اس سے سیکھیں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، کائنات کا خالق اپنی مخلوق سے کن چیزوں سے خطاب کرتا ہے، کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، کن سے رکنے کا حکم دیتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حالات خراب ہو گئے ہیں، وہاں سے ماہرین لے لو، وہاں سے لے آؤ، یہاں سے وہاں سے، اور حالت کیا ہے؟ ہم اس دلدل میں حلق تک دھسے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے اسی دلدل میں ہاتھ پاؤں مار کے ہم اپنے مسئلے کا حل سب نکالنا چاہتے ہیں۔ کتنے سادہ ہیں میر کے ہوئے تھے بیمار جس کے دم، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تیری بیماریوں کا باعث ہی یہ ہے تو نے قرآن چھوڑا۔ القرآن حجت لک او علیک، اگر قرآن کے پیچھے چلے گا تو قرآن تجھے جنت لے جائے گا، دنیا میں تجھے سرخرو کرے گا، اور اگر قرآن کو پیچھے پھینک دے گا، من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، دنیا میں بھی رسوائیاں ہوں گی اور قیامت کے دن یہ تجھے دھکا دے کے جہنم میں ڈالے گا۔ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عواجا. دنیا کو مطمع نگاہ بنایا ہوا ہے. مجھے کرسی چاہیے, مجھے فیکٹریاں چاہیے, مجھے جگیروں کی وسعت چاہیے, گاڑیوں کے ماڈل تبدیل ہو جائیں, دنیا کی سیر و سیاحت چاہیے. قرآن کا فہم کیا چاہتا ہے, حدیث رسول آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے, اس کتاب کا تجھ پہ حق کیا ہے. بچوں کا حفظ, اس کے لیے اموال کا صرف, اس کے لیے اپنے اولادوں کو پیش کرنا, اس کے لیے خود وقت نکالنا. ہاں تو بڑا ہو گیا ہے تو کیا ہے, 24 گھنٹے کام کرتا ہے, 1.25 گھنٹہ نمازوں کا بنتا ہے, 1.25 گھنٹہ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بیٹھ کسی مولوی کے سامنے دوزانو ہو کے, وہ تیرے بچوں پوتوں کی عمر کا ہے. لیکن تو زانو تلمس تہ کر سیکھ فاتحہ کیا ہے, منعم علیہم کون ہیں, انعامات کے اسباب کیا ہیں, مغضوب علیہم کون ہیں, اللہ کے غضب کے ذرائع کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, گمراہ کنہیں کہا جاتا ہے. پھر ان گمراہیوں سے بچنا ہے, غضب کے ان سارے طریقوں کو, رستوں کو بند کرنا ہے, انعام حاصل کرنے کے سارے اسباب اختیار کرنے ہیں. کب؟ جب تو آ کے قرآن سیکھے گا. اگر یہ سیکھ لیا تو اس سے بڑی شرف کی بات اور کوئی نہیں ہے. والقرآن حجت لک, قرآن تیرے لیے گواہیاں دے گا, تیرے شرف کا باعث ہے, اللہ کے ہاں تیری وکالت کرے گا, تیرے لیے مقدمہ دائر کرے گا, تیرے لیے دلائل فراہم کرے گا, اور تجھے اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ترکتکم شیئین, 2 چیزیں, ترکت فیکم شیئین, 2 چیزیں تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. ایک آسمان سے آنے والی کتاب ہے, ایک اس کی تبیین و توضیح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے. فرمایا یہ اکٹھی ہیں, انہیں معیار زندگی بنا لو. ان کے ساتھ یہ دونوں اکٹھی میرے پاس حوض پہ آئیں گی. اگر یہ تمہارے لیے معیار زندگی ہے تو تم بھی میرے پاس حوض میں آؤ گے, اور اگر یہ نہ رہی, یہ تمہارے لیے معیار زندگی نہ رہی, تو پھر حوض بہت دور کی بات ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس نے معیار بنا لیا اپنی زندگی کا اس کی رضوان کو. یہ بنیادی مسئلہ ہے. اولاً تو ہمیں قرآن مجید سمجھ نہیں آتا, یہ عجب فلسفہ ہے. اسکولوں میں ماشاءاللہ بچہ ابھی 3 سال کا ہوتا ہے تو ہم اسے اسکول داخل کروا دیتے ہیں. بہت بڑی عمر ہوگی تو 4 سال کا. اب ایجوکیشن سٹارٹ ہونی چاہیے, اور ایجوکیشن سٹارٹ کس سے ہوتی ہے؟ اے فار ایپل سے. پہلے الف اللہ ہوتا تھا. میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا. ماں وہ دیہاتوں میں دودھ بلوتی تھی نا, مکھن نکالتی تھیں, مدانی ڈالتی تھیں, پہلے اٹھ کے وضو کرتی تہجد کے ٹائم. یہ ڈیجیٹل لائف کی بات نہیں کر رہا. تہجد کے ٹائم وضو کرتی, پھر مدانی اس میں ڈالتی, وہ ایک برتن سے اٹھا کے دوسرے برتن میں وہ سارا, اور پھر اللہ توفیق دیتا تو کوئی 2-4 نفل 4 رکعتیں پڑھتی, اولادوں کو اٹھاتی. اللہ اکبر. کبھی آٹا گونتے ہوئے سورہ یاسین. ہمارے گھروں میں اگرچہ لوگوں نے تو قصے کہانیاں بنا لی ہے, اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیے, یہ سورہ قرآن کا دل ہے, یہ سورہ قرآن کی دلہن ہے, یہ تو خیر باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں, لیکن تبرکاً ہی صحیح ہمارے ہاں قرآن مجید کا یہ احترام موجود تھا پچھلی نسل میں, کہ سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ الرحمن, سورہ ملک, سورہ سجدہ, یہ عورتیں بڑے چھوٹے سب زبانی یاد کرتے تھے. اور بیبیوں کے پاس اگر قرات کا تلاوت کا زیادہ وقت نہ ہوتا تو آٹا گونتے ہوئے یاسین پڑھ رہی ہیں, بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو الرحمن پڑھ رہی ہیں, روٹی پکا رہی ہیں تو واقعہ پڑھ رہی ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ بچے حیادار ہوتے تھے, ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے والدین کا. اب ماشاءاللہ 4 سال کا بچہ ہے, اے فار ایپل پڑھتا ہے, اور ساتھ جو انسٹرکشن دینے والے ہیں وہ سمجھاتے ہیں اسے مذہب نہیں پڑھانا, اسے
ریلیجین ایجوکیشن نہیں دینی، ریلیجین ایجوکیشن نہیں دینی. کیوں؟ یہ برڈنائز ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ بوجھ آتا ہے. الو کے پٹھو، تم ایپل پڑھاتے رہے، تم کیٹ پڑھاتے رہے، تم ڈاگ پڑھاتے رہے، تم کارٹون سارے دکھاتے رہے، تو برڈنائز نہیں ہوتا. اور اگر اسے اللہ کا تعارف کروایا جاؤ تو یہ برڈنائز ہوتا. یہ اس وقت تیرے ملک میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کی بنیاد یہی ہے، بچے کا ذہن متاثر ہوتا ہے. میں آخری بات عرض کرتا ہوں. 13 سال کی عمر ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور آپ کی رحلت سے بہت پہلے اہل سیر نے لکھا 9 یا 10 سال عمر ہے. اپنی خالہ سے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، سگی خالہ ہیں عبداللہ ابن عباس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی پاسباں ہیں، ام المومنین ہیں، زوجہ محترمہ ہے. جا کے گزارش کی میں رات آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ دیکھوں اللہ کے نبی کی رات کیسے بسر ہوتی ہے. نیٹ پیکجز لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ تب تک ہمارا جوان بچہ یا بچی الا من رحم اللہ وہ رات کو انگیج رہتا ہے نیٹ کے ساتھ جب تک اس کی اپنی بیٹری ڈیڈ نہ ہو جائے یا موبائل کی بیٹری ڈیڈ نہ ہو جائے، اور بے ہوش ہو کے گرتا ہے پھر. اور صبح اٹھ کے کیا چھوٹے کیا بڑے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں رات کو انقلاب تو نہیں آ گئے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ وضو کرو، باوضو ہو کے بستر پہ جاؤ، عشاء کے بعد اگر ضروری نہ ہو تو ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اذکار کرو، یہ دعائیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری تینوں سورتیں پڑھو، اپنے ہاتھ پہ دم کر کے جسم پہ دم کرو. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام پہ موت کی وادی میں یا نیند کے بستر پہ جا رہا ہوں. اور صبح اٹھتے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تیرے نام پہ سویا تھا، تیرے نام پہ اٹھ رہا ہوں. وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سوئے تھے، موبائل دیکھتے اٹھے. 9-10 سال کا بچہ خالہ دیکھنا چاہتا ہوں نبی کائنات رات کیسے بسر کرتے ہیں. اللہ اکبر. آ جاؤ. سوئے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اٹھے حوائج ضروریہ کے لیے، فوراً اٹھتے ہیں. خالہ جان اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی دینا ہے. پانی لا کے رکھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرماتے ہیں میمونہ یہ کوئی سٹائل بدلا ہوا ہے، پانی آج کس نے رکھا ہے؟ کتنی گہری نگاہ رکھتے ہیں اپنے گھر کے معمولات پہ. ہم بڑا فخر کرتے ہیں ماشاءاللہ، لاکھوں روزانہ کماتا ہوں. بچہ کھانا کیسے کھاتا ہے، بچہ مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، قرآن مجید کی تلاوت کا گھر میں رواج کیا ہے، بیوی کتنے بجے اٹھتی ہے، پارلر کتنے بجے جاتی ہے، بچوں کو کتنا ٹائم دیتی ہے. ہفتوں عشروں گزر گئے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا ٹائم نہیں ملا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے محمد بن قاسم پیدا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میمونہ پانی کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی آپ کے چچا کا بیٹا عبداللہ آیا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی رات کیسے بسر ہوتی ہے. سرور کونین فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اللہ یہ 9-10 سال کا بچہ جو تیرے نبی کی رات کی معمولات دیکھنا چاہتا ہے اسے کتاب کا عالم بنا دے. قرآن مجید کی کوئی تفسیر معتبر نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو نظر انداز کر کے لکھی جائے. 9-10 سال کے بچے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھانے کی، قرآن کی تعلیم کی دعائیں کر رہے ہیں. یہاں 15 سال کا 20 سال کا بچہ ہے، کہیں اسے مذہب کی تعلیم دو، حدیث رسول پڑھاؤ، اسے بلوغ المرام عمدۃ الاحکام سکھاؤ، کہتا نہیں بچہ برڈنائز ہوتا ہے، ویسے ہی ایجوکیشن کا بوجھ بہت ہے، چھوڑو اسے بعد میں کر لیں گے. اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ہم بڑے آدمی بناتے ہیں، ہماری دنیا سمجھتی ہے یہ چھوٹے ہیں. قرآن کا حافظ ہے، مسجد کا مولوی ہے، تنخواہ ہم سے لیتا ہے، پیسے ہم جمع کرتے ہیں، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں. ہم گاڑیوں میں آتے ہیں، یہ بیچارہ وہاں رکشے کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. یہ چھوٹا ہے اور میرا بچہ
انگلش میڈیم میں، ایجوکیٹر میں، ایچیسن میں، ایڈمبرا کیمبرج میں جائے گا، وہ بڑا آدمی بنے گا۔ اس نے ساری دنیا ڈھو دی اس کے پیچھے، حلال و حرام کا لحاظ نہ کیا، اپنے بگانے کا امتیاز نہ کیا، اچھائی برائی میں فرق نہ کیا، اپنے بچوں کو بڑا آدمی بناتا رہا، بڑا آدمی۔ اور وہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا، وہ کہتا ہے ابا میں واشنگٹن میں ہوں، میں کیلیفورنیا میں ہوں، آپ پاکستان میں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس آنے کا۔ ہاں فادر ڈے پہ، مدر ڈے پہ سال کی سال آپ کو وش کیا کروں گا، آپ کو فلاور گفٹ کیا کروں گا، آپ کو ایک بوکے بھیجوں گا، ایک کارڈ آپ کے نام پہ ارسال کروں گا، لیکن آپ کی خدمت کرنا، آپ کی انسولین چیک کرنا، آپ کی شوگر کا لیول وہ واچ کرنا، آپ کی دوائیوں کا کرنا، آپ کے تلووں میں تیل لگانا، آپ کے کندھے دبانا، آپ کو اس بڑھاپے میں لاٹھی بن کے سہارا دے کے مسجد میں لے کے جانا، چونکہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے۔ ہاں یہ جو چھوٹے آدمی ہے نا، یہ اپنے باپ کو پوچھتے ہیں اچھا ابو آپ نے واش روم جانا ہے، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، آپ نے کپڑے چینج کرنے میں کرواتا ہوں، تو میری ماں ہے میں تیرے سر میں تیل لگاؤں گا۔ وہ جو بڑا آدمی تھا وہ ڈالر بھیجتا رہا، وہ پاؤنڈ بھیجتا رہا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ جب اعلان ہو گیا فلاں بن فلاں قضاء الہی فوت ہو گیا، اتنے بجے جنازہ ہوگا، اس کی اولادوں میں جتنے بڑے تھے وہ سارے کھڑے ہیں، اور جو سب سے چھوٹا مولوی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، مولوی آئے گا، وہ ہمارے ابا کو سنت کے مطابق غسل دے گا، وہ سنت کے مطابق کفن دے گا، وہ مسنون طریقے پر اس کا جنازہ پڑھے گا، وہ قبر میں اتارے گا۔ ارے تو اتنا بڑا آدمی اتنا چھوٹا رہ گیا کہ اپنے باپ کو آخری مرتبہ غسل دینے کے قابل بھی نہ بن سکتا۔ آؤ میرے بھائیوں، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے چلے جانا ہے۔ میں نے بہت تلخ و ترش کہہ دی، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سلجھ جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، وہ سلامتی کے رستے، عافیت کی راہیں، صراط مستقیم، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ کہتا ہے میری رضوان کو معیار زندگی بناؤ۔ تو حکومت میں ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی جنت کا حصول ہے، تو رعایا ہے تیرا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی جنت کا حصول ہے، تو کھیت و کھلیان کے سینے پھاڑتا ہے، تو منڈی مارکیٹ میں بیٹھتا ہے، تو ڈالر پاؤنڈ چھاپتا ہے، تیری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح، پریورٹی، ٹاپ آف دی لسٹ، تیری ذمہ داری اللہ کی رضا کا حصول ہو، پھر سلامتی کے رستے کھلتے ہیں، پھر آسمان سے برکتیں آتی ہیں، پھر ہدایت واہ ہوتی ہے، اور انسان قلب و نظر کے اعتبار سے صاحب بصیرت بنتا ہے۔ سوائے قرآن کے، سوائے محمد رسول اللہ کے فرمان کے ہدایت کا اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید پڑھا، دعا گو ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام یہ عمل ان کے لیے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، اس ادارے کے معاونین و متعلقین سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کا خادم بنا کے رکھے، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اہل قرآن میں، اہل حدیث میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادموں میں ہمارا حشر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد